ختم نبوت۔ اصل میں ہمارا پچھلا لیکچر تھا کہ عقیدہ رسالت کیوں ضروری ہے۔ اس کے ہمارے پاس فطری دلائل بھی ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے بھی، احادیث کے حوالے سے بھی۔ اس کا ایک سمجھ لے کہ سپلیمنٹ یہ وہ ہے، پورشن کہہ لیں کہ عقیدہ رسالت یا عقیدہ نبوت تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی بھی مسلمان اس بات کا اعتقاد نہ رکھے کہ اب سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں، کسی بھی شکل، کسی بھی صورت میں اب کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ختم کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کے اندر ٹو سیل کر دینا، کسی چیز کو سٹیمپ لگا دینا، ٹھیک ہے، کلوز کر دینا۔ تو ختم کا معنی انگوٹھی بھی ہے، یہ پرانے زمانے کے اندر اس پر بھی سٹیمپ بنی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز پیک کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، پرانے زمانے میں پوسٹ آفس کے اندر یا ابھی بھی ٹی سی ایس میں جائیں آپ، اینولپ بند کر کے اس پہ وہ ٹیپ وغیرہ چڑھا کے اب اس کے اندر نہ کوئی چیز نکل سکے گی نہ کوئی چیز ڈال سکے گا، یہ ایز اٹ از اپنی منزل تک جائے گی۔ تو ٹو سیل، ٹو کلوز، یہ ہے معنی اس کا ختم کا، سمپل میننگ یہ ہے۔ اب ختم نبوت کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان تصور نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی بارگاہ سے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کو دنیا میں بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے اور چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ کے بعد تقریباً 571 سال بعد حضور دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے حوالے سے ان کی بشارت قرآن پاک کی سورہ صف میں موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، ان کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے بعد دنیا میں آئیں گے۔ تو اب آپ کی مطلب دنیا میں تشریف آوری کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اس کے پاس ہمارے پاس خود بھی سوچیں تو بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، مزید رہنمائی ہماری قرآن پاک سے ہمیں مل سکتی ہے، احادیث سے مل سکتی ہے، وہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آئی تھنک معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص اس بات کا اعتقاد رکھے، اس کی یہ سوچ ہو کہ اب بھی کوئی اور آئے گا یا آ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے لیے یہ کڑی شرط ہے کہ اسے اس عقیدے کا حامل اور مقر ہونا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے کہ ہاں بس آپ کی ذات گرامی کے بعد اب کسی اور کی ضرورت نہیں رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ نبوت و رسالت کا ایک تتمہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ عقیدہ کامل ہو جائے گا۔ اچھا،
اس کی میں چھوٹی سی انٹروڈکشن کے طور پر کہ دین اللہ کی نگاہ میں ایک، ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے۔ اچھا، دین بھی آخری ہو گیا اس لیے کہ قرآن پاک میں اس بات کی خوشخبری دے دی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے آج دین کامل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ٹھہری، یہ آگے آئیں گی آیتیں، اس کو ہم ریفرنس بنائیں گے انشاءاللہ۔ کتاب بھی مکمل ہو گئی، اس کی تعلیمات بھی مکمل ہو گئیں اور پورے عالمین کے لیے آ گئی۔ تو اب نہ کوئی نئی کتاب آنے والی ہے، اب نہ کوئی نئی شخصیت آنے والی ہے کہ جو کہے جی اب میں اس سلسلے کو اور آگے لے کر جاؤں گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو جب دین کامل ہو گیا، قیامت تک کے لیے کتاب بھی باقی، تو اس کتاب کا جو شارح ہے، جس پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس کی رسالت بھی قیامت تک باقی ہے، لہذا کوئی اور پھر صورت بنتی نہیں ہے کہ سب کچھ مکمل ہوتے ہوئے مزید کسی کی ضرورت محسوس ہو۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور واجب ہے۔ بہرحال یہ کریڈٹ بھٹو صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے 1974 میں غالباً 17 سپٹمبر نیشنل اسمبلی سے متفقہ طور پر یہ جو بل تھا وہ منظور کروایا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ سب نے اس کے اندر اجتماعی طور پر متفقہ طور پر اس کے اندر، یعنی جو قادیانی حضرات ہیں ان کی اس جو ایک شاخ نکلی انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، اس پہ انہوں نے ٹپا لگا دی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اب اس پہ کوئی جبر نہیں ہم کر رہے کسی پہ کہ فلاں کوئی عقیدہ اختیار کیوں کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، دلائل کوئی نہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم بھی نہیں ہے، ورنہ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر بھی دیتا کہ انہوں نے کون سی برانچ بھی اس میں سے نکالی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی اور ٹائم پہ انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ اب وہ جو دلائل ہیں قرآن پاک سے کہ جن کی روح سے ہم اس بات کو، اس کا ادعا کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کون کون سے ریفرنسز ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جو اس میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کا سب سے آخری نبی ہونا وہ مسلم ہے، اب آپ کے بعد کوئی اور کسی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چند ریفرنسز ہیں، نوٹ کر لیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، یہ 33واں سورہ قرآن پاک کا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن فرما رہا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، مہر لگا دی گئی ہے۔ تو ایک ریفرنس ہو گیا قرآن پاک میں، یہ جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ اس مرتبے پر فائز ہیں کہ آپ کے بعد اب کسی اور کو یہ اعزاز نہیں مل پائے گا۔ دوسرا حوالہ لکھ لیں، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ یہ 7واں سورہ ہے قرآن پاک کا، 158 نمبر آیت۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو، یعنی حکم ہو رہا بتا دیں ان سے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہاں سب کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی اب اس سے مستثنا
نہیں ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے منصب رسالت جو ہے اس کے حامل ہیں، آپ اس مقام پر فائز ہیں۔ یہ دوسرا والا ہو گیا۔ تیسرا والا ہے سورہ سبا، آیت نمبر 28۔ 34واں سورہ ہے قرآن پاک کا۔ اگر آپ سورہ کا نام نہ لکھیں تو سیریل لکھ لیں۔ ایک ریفرنس اور نوٹ کر لیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، بڑی مشہور سورہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اکیسواں سورہ قرآن پاک کا آیت نمبر 107، وما ارسلناک، اس میں بھی پورے عالمین آ گئے، تو کوئی اس میں مستثنا نہیں رہا۔ پھر سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ پچیسواں سورہ آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل القرآن علی عبد لیکون للعالمین نذیرا۔ یہاں بھی عالمین کے لیے نظارت کا آپ کو منصب دے کر کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، یعنی اس میں بھی کوئی مستثنا نہیں رہا، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، 15واں سورہ قرآن پاک کا۔ آیت نمبر 9، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر ان آیات کو ہم دیکھیں کہ ترجمے پہ غور کریں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب مزید ضرورت نہیں ہے، کتاب بھی قیامت تک کے لیے، آپ کی رسالت بھی قیامت تک کے لیے، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں ہے، تمام کے تمام افراد اس کے اندر آ گئے۔ لہذا جب سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو پھر اب کسی چیز کے لیے مزید، یہ تحصیل حاصل کہلاتا ہے، ایک کام ہو چکا اور اس کو پھر کیا جائے، اس کی ضرورت اب نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہ قرآن پاک سے ہمارے پاس یہ ریفرنسز ہیں کہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے۔ دوسرا سورس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے سنہ، حدیث۔ کچھ ریفرنسز اس میں سے بھی نوٹ کر لیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں آقا فرماتے ہیں، انورٹڈ کماز میں لکھیں، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گے، یعنی اب نبی نہیں خلیفہ ہوں گے۔ دوسری حدیث ہے انورٹڈ کماز میں وہ عاقب ہوں، ڈرانے والا ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تیسرا حوالہ پھر انورٹڈ کماز میں، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی، لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر حیرت کا اظہار کرتے تھے، یعنی اس عمارت کو
دیکھ رہے ہیں، حیرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی ہاں، عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر حیرت کا اظہار کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یعنی جگہ کیوں چھوڑی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر نبوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ چوتھا ریفرنس ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے، یقیناً رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا، بس میرے بعد نہ کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے، انورٹڈ کاماز میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ قرآن سے بھی دلیل ہو گئی، احادیث سے بھی ہمیں یہ دلائل دستیاب ہو گئے۔ تیسری چیز ابھی ہم نے سورسز میں پڑھا تھا، اجماع، تیسرا سورس ہو گیا ہمارا اجماع۔ کنسنسس، اجماع کیا ہے کہ سرکار کے حین حیات سے لے کر اس وقت تک تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اجماع ہے کہ آپ ہی اب آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت و رسالت کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ بہروپیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اجماع ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس پر تمام تر افراد امت، یہاں تو عام مسلمان کا بھی ہے الحمدللہ اعتقاد اور عقیدہ ہے، چاہے جائے کہ فقہاء، علماء، مجتہدین، وہ سب کے سب اس بات پر ایگریڈ ہیں کہ آپ کے بعد اب اگر کوئی کسی بھی صورت میں یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا بھی ہے، وہ جعلساز بھی ہے، وہ بہروپیہ بھی ہے، اس کے قول کی یا اس کے دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باقی تحریک چلتی رہی پاکستان کے اندر، تحریک ختم نبوت، اکثر آپ نے دیواروں پہ بھی لکھا، فرما گئے ہادی لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس پر تمام مسلمان متفق ہیں، اور اسی کا الحمدللہ ہم دیکھ بھی چکے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی، ٹھیک ہے، جو براہ راست عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر افراد آتے ہیں، اس میں قانون سازی کرتے ہیں، ان سب نے پوری قوم کی نمائندگی کی، پوری قوم کے جذبات و احساسات کا خیال کیا، اور بالآخر وہ اس مطلب بات میں کامیاب ہوئے۔ اور باقی پورے پاکستان کے قانون آئین کے اندر اس بات کو محفوظ کر دیا گیا کہ اس عقیدے سے انحراف وہ اسلام سے باہر کر دے گا، رائٹ۔ تو یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ نبوت و رسالت کا ایک سمجھ لیں تتمہ تھا، ایک سپلیمنٹری حصہ تھا جس کو ہم نے دیکھ لیا۔ تو نبی، رسول، اولو العزم، یا میں شارٹلی اس کا ایک وہ ویو دے دیتا ہوں تاکہ ساری چیزیں ریفریش ہو جائیں۔ نبی وہ انسان جو بغیر کسی دوسرے انسان کے واسطے کے، کسی فرشتے کے ذریعے سے احکام خداوندی حاصل کرے، وہ نبی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ نبی اپنی ذات کی حد تک بھی ہو سکتا ہے،
اور اگر کسی نبی پر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے کہ اس نے کسی پیغام کو آگے بھی بڑھانا ہے وہ رسول کہلائے گا۔ اگر رسول وہ پیغام براہ راست لیتا ہے، اس پر شریعت آتی ہے، تو وہ اولو العزم کہلائے گا، ورنہ وہ کسی اور کی لائی شریعت کو آگے پروموٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 اصطلاحیں ہو گئیں، نبی، رسول، اولو العزم۔ اچھا، اس عقیدے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ وہ یہی تھی کہ جس ذات نے ہمیں بھیجا دنیا میں وہ ہمیں ان ظاہری نگاہوں سے نظر نہیں آ رہی، بلاتی نہیں، ہم سے بات نہیں کرتی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کون سے کام ہے جن کو میں کروں تو مجھ سے خوش ہو، کن باتوں پہ وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے یہ کمی پوری کرنے کے لیے لطفاً اپنے مطلب کرم کی بدولت، رافت اور رحمت کی بدولت اس نے ہدایت کا ذمہ خود لیا، وہ ہم سارا پڑھ چکے ہیں، اور اس نے اس مقصد کے لیے پھر انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ یہ میرا پیغام ہے، یہ میرے بندوں تک پہنچاؤ، وہ زندگی کیسے گزاریں، یہ تعلیمات ہیں، ان کو فالو کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ لہٰذا اگر یہ بیچ میں نہ آئیں تو پھر سلسلہ جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، انسان ایک جواز بنا سکتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے آگے کیا کرنا ہے، بس جس ڈگر پہ چل پڑا۔ اب حجت تمام ہو گئی کہ جتنے انبیاء آئے سب نے اسی کا پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے بندے ہو، وہ تمہارا خالق ہے، رازق ہے، محیی ممیت ہے، وہ سب کچھ تمہیں عطا کرنے والا ہے، اس کی یہ منشا ہے، تم اس طرح سے زندگی بسر کرو۔ لہذا ہر دور میں انبیاء تشریف لاتے رہے، لوگ ترقی کرتے چلے گئے، اور پھر یہ سلسلہ سرکار تک آ کر منتہی ہوا، ختم ہوا۔ اب یہ کہ کیا ہر بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے کہ ہدایت میں نے دینی ہے، اور پھر ہم وہ آیات ساری پڑھ چکے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا عہدہ کس کے سپورٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ساری دنیا مل کر کسی کو رسول بنانا چاہے نہیں بنا سکتی، یہ عہدہ الہیہ ہے، وہ جسے چاہے گا چنے گا، اس کا انتخاب کرے گا، لہٰذا اس کی طرف سے یہ سند ملے گی اس کو نبوت و رسالت کی، تو وہ اس کا اہل ہوگا، ورنہ نہیں ہے۔ اب ان کے اندر کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے کہ عقل بھی جن کو تسلیم کرتی ہے؟ سب سے پہلے ان کا مطلب ہے بشر و انسان ہونا ضروری، بنی نو انسان سے ان کا تعلق ہوگا۔ اگر وہ کوئی اور مخلوق ہوں، جن میں بھیجے گئے ہیں وہ کوئی اور مخلوق ہوں، تو پھر سیدھی سی بات ہے، سادہ سا بہانہ ہے، جی آپ تو کر سکتے تھے، ہم سے نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ کچھ اور تھے اور ہم کچھ اور ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہر طرح سے برابر ہو گئے ہمارے، نہیں۔ اب مثال ہے، 2 بندے بیٹھے نا، 2 برابر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ اس کی خلاقیت کا اور کاریگری کا بہترین نمونہ ہے کہ اس نے 2 چیزیں ایک جیسی نہیں بنائی۔ عقل مند ہے تو عقل میں فرق ہے، بے وقوف ہے تو بے وقوفی میں فرق ہے، عقل میں اختلاف، شکل میں اختلاف۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی پر لفظ انسان کا یا بشر کا اطلاق ہو جائے تو وہ بالکل ہماری طرح ہو جائے گا، ایسا مطلب۔ ہر بندے کی کوالٹیز اپنے ساتھ ہیں، اوصاف اپنے ساتھ ہیں، یہ پروردگار کی عطا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جس کو نواز دے، لہٰذا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ عہدہ لے کر آتے ہیں تو خدا بند عالم کا انتخاب معاذ اللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ بہترین کوالٹیز کے حامل ہوتے ہیں، بہترین خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، ان کے کردار میں کسی قسم کا جھول نقص نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ انہیں بنی نوع انسان سے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، انہیں خدا بند عالم کی طرف سے یہ رہنمائی، وہ تعلیمات حاصل ہونا چاہیے جو کہ انہوں نے آگے انسان کو بتانی ہے۔ وہ دنیا میں کسی سے آگے نہیں سیکھتے، بلکہ خدا بند عالم کی طرف سے ان کو یہ گائیڈنس ملتی ہے بشکل وحی، کتاب، صحیفہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہونی چاہیے کہ انہیں عصمت کی درجے پر فائز ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اگر کوئی قائد، کوئی رابر، کوئی لیڈر کوئی غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو فالوور جو ہے نا اس کو ایک بہانہ بناتا ہے، آپ تو خود یہ کر رہے ہیں،
اس لیے عقلاً بھی اس ہستی کا صاحب عصمت معصوم ہونا ضروری ہے۔ پھر مزید یہ کہ اسے صاحب اعجاز بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس معجزہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ دلیل کے طور پر پیش کر سکے کہ میں اس کی بارگاہ سے آیا ہوں، جیسے انبیاء کو معجزات عطا ہوئے ہیں جس کا قرآن پاک کے اندر ذکر ملتا ہے۔ پھر ان کو افضلیت حاصل ہونی چاہیے کہ پورے اپنے دور کے تمام افراد پر ان کو ہر طرح سے فوقیت اور برتری حاصل ہونا چاہیے، کردار کے حوالے سے بھی اور اس ظاہر کے حوالے سے بھی۔ ان کے جسم میں کوئی نقص عیب نہیں ہونا چاہیے، ان کے کردار میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ موٹی موٹی مطلب ہے نا وہ کریکٹرسٹکس ہیں کہ جن کا ان کے اندر عقلاً بھی پایا جانا ضروری ہے، اور وہ سارے کے سارے ہم قرآن پاک سے ریفرنسز نوٹ کر چکے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم تمہیں فرشتے بھیج، مطلب یہ کہ تم انسان ہو، تمہارے اندر انسان ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان نے دعویٰ کیا جی میں ورغلاؤں گا، کہا جو میرے مخلص بندے ہوں گے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یہ وہی شخصیات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں عصمت ظاہر ہو گئی۔ پھر اپنا ان کا وحی کا نزول ان پر ہونا، وہ خود اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی بہترین دلیل ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی ہوائے نفس سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جس کو وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو وہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ لے کر رہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا، لہٰذا یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر سرکار کی ذات اقدس پر آ کر مختتم ہوا۔ اب کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس اعتقاد کا ہونا مسلمان کے لیے لازمی شرط ہے۔ یہ خلاصہ ہو گیا تقریباً ہمارا جو کریڈ آف پروفٹ ہوڈ ہے، یہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو پچھلے سے ملا کے اس کو بھی آپ شامل کر لیں تو عقیدہ رسالت و ختم نبوت جو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ باخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔